بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی الرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سن رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور واقعات۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستم جھیلنے والے غلام کو یہ خوشخبری سنا کر مطمئن کیا، سینجی کا احد احد، جس وحدہ لا شریک کے تم نعرے لگا رہے ہو وہی اس عذاب علیم یعنی اس دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے گا۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا جملہ لکھا ہے، فرماتے کہ وَكَانَ بِلَالُ بِقَوْلِهِ أَحَدٌ أَحَدٌ يَمْزُجُ مِرَارَةَ الْعَذَابِ بِحِلَاوَةِ الْإِيمَانِ، یعنی بلال احد احد کہہ کر عذاب کی تلخی میں ایمان کی مٹھاس کو بھر رہے تھے۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بلال کی وفات کا جب وقت آیا، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے سرانے بیٹھی تھی، شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا واہ حزنا، ہائے میرا رنج اور غم، ہائے میرا رنج و غم۔ اس نزا کی حالت میں بھی بلال یہ سن کر خاموش نہ رہ سکے، فرمایا یہ مت کہو بلکہ کہو واہ اطربا غدن القی الاحبہ محمدن و حزبہ وکان بلال یمزج مرارۃ الموت بحلاوۃ اللقاء۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ یوں کہو کیا خوشی کی گھڑی ہے، کل ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ گویا کہ یہاں بھی حضرت بلال موت کی کڑواہٹ کو ملاقات محبوب کی مٹھاس سے ملا رہے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خوشخبری کے پورے ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ ایک روز آگ کی طرح سلگتی ہوئی ریت پر آپ کو امیہ نے لٹایا ہوا تھا، آپ کے سینے پر بھاری چٹان رکھی تھی، وہاں حضرت صدیق کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ کو فرمایا لا تتق اللہ تعالیٰ فی ھذا المسکین حتی متی تعذبہ، اس مسکین کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کب تک اس بے کس پر یوں ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بولا اے ابو بکر، تو نے ہی اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آتا ہے تو اس کو چھڑا لو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے، تمہارا ہم مذہب بھی ہے، ایسا کرو وہ تم لے لو اور یہ نحیف و نزار غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوان اور صحت مند اور قیمتی غلام دے دیا اور حضرت بلال کو لے لیا، پھر اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ان کو آپ کے روح زیبا کے صدقے آزاد کر دیا، یا رسول اللہ میں نے بلال کو آپ کے رخ زیبا کا صدقہ بنا کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے بلال کے بدلے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دیا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی اور وہ حضرت ابو بکر کے کاروباری ادارے کا انچارج بھی تھا۔ اتنا قیمتی غلام دے کر خستہ جان بلال لے لیا، کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ نے بلال کو انمول بنا دیا تھا۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے بلال خریدا ہے اور پھر اسے آزاد کر دیا ہے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سیانے نے کہا حیرت کی کوئی بات نہیں، بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اسے گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر اس غلط فہمی کی تردید فرما دی۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں
جس کا بدلہ اسے دینا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ جسے وہ چکاتا، اس نے تو یہ کام صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ سامعین، ہم سے جڑے رہیے تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک، اس طرح کے خوبصورت واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ مزید یہ کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کتنے غلاموں کو کس طرح آزاد کیا اور وہ کس طرح دین اسلام کی خاطر تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرتے رہے اور سیدنا صدیق اکبر نے انہیں اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔